الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کا حسب معمول ہی جملہ یہ بول رہا ہوں کہ امید ہے آپ کا یہ ہفتہ بھی بہت اچھا گزرا ہوگا، آپ اور آپ کے اہل و عیال خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر خیریت سے رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہمیں بلائیاں عطا فرمائے۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس سلسلے کو پسند کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو اصل تو کامیابی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ تو آپ بھی دعا کیا کیجئے، اور انشاءاللہ ہم بھی مل کے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورۃ البقرہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور ہم نے اس کے 19 رکوع جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں۔ تقریباً 16 رکوع جو ہے وہ پہلے پارے میں ہے، اور اس کے بعد جب ہم آگے چلے ہیں تو 3 رکوع ہم نے جو ہے وہ دوسرے پارے سے بھی پڑھ لیے ہیں الحمدللہ۔ تو آج ہم جو ہے وہ 20ویں رکوع سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور 20ویں رکوع کے شروع میں جو ایک آیت آئی ہے یہاں پر، یہ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے مثال نشانیوں میں سے ایک نشانی، بہت ساری بلکہ نشانیوں کا تذکرہ اس کے اندر آ رہا ہے۔ تو آیت جو ہے یہ طویل آیت ہے، اور آیت کے لفظی معنی کیا ہے؟ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ تو اس کو آپ یوں مثال سے سمجھیے کہ آپ کو کوئی دوست ہو، اس دوست نے آپ کو جو ہے وہ کوئی پین جو ہے وہ گفٹ کیا ہے، اور وہ پین آپ نے لیا اور بڑا خوبصورت پین تھا اور آپ کو بڑا اچھا لگا۔ آپ نے وہ پین جو ہے وہ کسی بکسے کے اندر، الماری کے اندر بہت ہی سنبھال کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور اب ایسے ہوا کہ تقریباً سالوں سال گزر گئے، آپ کو جو ہے وہ یاد بھی نہیں رہا کہ کبھی کسی دوست نے کوئی پین دیا تھا۔ آپ کسی اور چیز کی تلاش میں وہ بکسہ جو ہے وہ کھولا، اور جیسے ہی نکالا تو نیچے سے جو ہے وہ پین نکل آیا۔ تو جیسے ہی وہ پین نکلے گا تو آپ کو کون یاد آئے گا؟ دوست یاد آ جائے گا، کہ وہ دوست جس نے آپ کو پین دیا تھا فوراً ہی وہ یاد آ جائے گا۔ تو یہ نشانی ہے کہ نشانی کو دیکھ کر کوئی اور جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، تو جس نے دیا، جو اس سے متعلق ہوتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو آیت کا یہ مطلب ہوتا ہے نشانی۔ تو یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ ان آیات سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد آنے چاہیے۔ تو کیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد آتے ہیں؟ تو سم ٹائمز آتے ہیں، اور بعض کا اکثر تو پھر ہم بلا سوچے سمجھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ آیات پڑھ کے انسان واقعی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔
تو بہت ساری آیات اس ایک آیت کے اندر آ رہی ہیں جو اب ہم آیت پڑھنے جا رہے ہیں، جس سے آج ہم سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت کا ایک نام ہے، وہ انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس آیت کا نام ہے آیت الآیات۔ آیت کی جمع ہے کہ بہت ساری نشانیوں والی آیت۔ تو اس ایک آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتنی نشانیاں جو ہے وہ بیان کی ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نشانیاں زمین و آسمان کے اندر ارد گرد ہمارے رائٹ لیفٹ میں جو ہے وہ بکھری ہوئی ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی نشانی فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، کہ یہ جو آسمان کو دیکھو، اور اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کا آسمان کیا ہوگا، اور آج ہمارے لیے آسمان جو ہے وہ کیا ہے، کہ اتنی بڑی گلیکسیز ہیں، اور اتنے بڑی جو ہماری یونیورس ہے، کہ اتنی بڑی یونیورس ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتنی بڑی یونیورس ہے۔ لاکھ تو شاید کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلین اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں اس کے اندر، اور پتہ نہیں بلین اینڈ بلین آف لائٹ ایئرز آپ ٹریول کرتے جائیں تو پھر بھی پتہ نہیں کہیں پہنچ سکیں گے کہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اتنی بڑی کائنات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 94 بلین لائٹ ایئرز کے احاطے میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، کہ کائنات کے ایک سرے سے روشنی داخل ہو اور اگر دوسری سائڈ سے وہ سیدھی چلتے نکل جائے تو غالباً 94 بلین لائٹ ایئرز جو ہے وہ لگیں گے، اور لائٹ ایئرز از ٹو مچ، کہ وہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ آسمان، اور ابھی تک ہم سائنس جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ تک نہیں پہنچ سکی کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ پہلا آسمان ہے، یعنی ابھی تک جو ہے وہ ہم جو ہے وہ شاید پہلے آسمان سے نیچے ہی ہے، کہیں ہے، کہاں ہے وہ پہلا آسمان کہاں ہے، تو وہ بھی ابھی تک ہم ڈسکور نہیں کر سکے۔ تو اس سے پہلے تم یہی سمجھتے تھے کہ آسمان جو ہے وہ یہی ہے جو ہمیں نیلا نظر آ رہا ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ آسمان نہیں، یہ تو چند گیسز ہیں جن کا مجموعہ ہے، تو یہ جو ہے یہ ہمیں آسمان کی طرح نظر آتا ہے، لیکن اصل میں پہلا آسمان کہاں ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ابھی تک کہ وہ پہلا آسمان کہاں ہے۔ پھر آسمانوں کی تخلیق، قرآن کریم میں 7 آسمانوں کا تذکرہ بار بار آتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان پیدا کیے۔ سورہ طلاق میں جا کے ایک جگہ یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان اور اسی کی مانند زمینیں پیدا کی، تو وہاں سے ایک تصور یہ بھی نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور 7 زمینیں بنائی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ 7 آسمان کہاں ہیں، 7 زمینیں کہاں ہیں، یہ سب جو ہے یہ متشابہات میں سے ہیں، ابھی تک ہم جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ممکن ہے ہم اور آگے سائنس اور آگے بڑھے، اور ہو سکتا ہے کہ اور ترقیاں ہوں اور جو ہے وہ دور تک انسان دیکھ سکے، تو پھر ممکن ہے کہ اسے سمجھ آ جائے کہ یہ چیز جو ہے یہ آسمان ہے، لیکن ابھی تک تو نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، تو آسمان، اتنا بڑا آسمان کیا خود بن سکتا ہے؟ تو یعنی انسان جو ہے وہ یہ سوال کرے کہ کیا اتنا بڑا سسٹم، اتنی بڑی یونیورس جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے، کیا اتنی بڑی یونیورس خود بخود بن گئی؟ اور اتنی بڑی یونیورس کے اندر یہ زمین جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے رہنے کے لیے جو ہے وہ بنایا ہے، تو یہ اتنی بڑی کائنات میں ایک زمین، اور ابھی ہم کتنا ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں اس کی مانند کوئی اور جگہ نہیں مل رہی کہ جہاں جو انسان کے رہنے کے لیے مکمل فیزیبل ہو، کہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ حیران کر دیتی ہے انسان کو، اور پھر یہ لا محالہ یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ زمین و آسمان کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، یہ خود بخود نہیں بن گئی، خود بخود کوئی چیز نہیں بنی ہے، اور اتنی ڈسپلنڈ، اتنی آرگنائز، اتنی منظم، اتنی بہترین، اتنی شاندار، تو یہ ناممکن ہے کہ یہ کسی بنانے والے کے بغیر جو ہے وہ خود بن جائے۔ رینڈملی بنی ہوتی تو وہ اس طرح خوبصورت نہ ہوتی جتنی خوبصورت اب ہے، تو یہ کوئی بنانے والا ہے۔ اور زمین کو دیکھو، زمین کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نظارے رکھے ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں کیا ہے، کہیں کیا ہے۔ تو زمین کو دیکھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو زمین و آسمان میں غور و فکر کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ راتیں جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے آج کل راتیں جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ لمبی ہو رہی ہیں، اور دن جو ہے وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں۔
22 جون کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ 22 جون سے 22 دسمبر تک جو ہے وہ راتیں جو ہے وہ بڑی ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور دن جو ہے وہ چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر 22 دسمبر کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ راتیں چھوٹی ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور دن جو ہے وہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پورے سال کا ایک سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے کہ کس طرح دن کبھی بڑا ہو رہا ہے، کبھی چھوٹا ہو رہا ہے، رات کبھی بڑی ہو رہی ہے، کبھی چھوٹی ہو رہی ہے۔ تو واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی الٹ پھیر میں زمین جو ہے وہ کیسے اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے، اس مدار کے گرد گھومنے سے رات اور دن کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے وہ اگر پاکستان میں رات ہے تو اس وقت دنیا کے کسی دوسرے حصے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں پر ابھی صبح کا وقت ہے، تو وہاں صبح ہو رہی ہے، وہ ابھی اس وقت سورج کے سامنے وہ ہے۔ تو یہ اس طرح زمین جس طرح اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے، تو اس طرح رات اور دن کا تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک عظیم نشانی ہے کہ اگر زمین بالکل مستقل طور پر سورج کے سامنے ہوتی تو وہاں سے مستقل حرارت آتی رہتی، تو ایک وقت آتا کہ زمین میں ٹمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جاتا کہ وہ زمین کے اوپر رہنے کے انسان قابل نہ رہتا۔ تو لہذا آہستہ آہستہ وہ زمین جو ہے وہ دن کو سورج کے سامنے جاتی ہے، پھر گھوم کے وہ سورج کی دوسری طرف چلی جاتی ہے، تو رات ہو جاتی ہے، تو پھر رات کو ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اگر یہ دوسری طرف والی زمین جو ہے وہ یہ ہمیشہ سورج سے دوسری طرف رہتی ہے تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ یہاں رات کو رہنا مشکل ہو جاتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو چلانے کے لیے، ٹمپریچر مناسب رکھنے کے لیے زمین کے ایک ریوالونگ سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے اپنے مدار میں ہر وقت، پھر سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ کس نے یہ سارا سسٹم، اتنا شاندار قسم کا سسٹم کس نے جو ہے وہ بنایا ہے؟ کیا کسی انسان نے یہ تخلیق کی ہے؟ کسی انسان نے اس کو جو ہے وہ گھمایا ہے؟ پھر زمین ایک خاص اینگل پر جھکی ہوئی ہے، اس اینگل پر جھکنے کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں، سردیاں، گرمیاں، یہ بہار، خزاں پیدا ہوتے ہیں۔ تو زمین کو اس طرح ایک خاص اینگل پر کس نے جھکا دیا؟ پھر وہ کون ہے جو اس کی گردش کو کنٹرول کر رہا ہے؟ تو واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا الٹ پھیر۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو۔ کشتیاں جو ہیں وہ آج بھی جو ہے وہ تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ کشتیاں ہیں۔ اس زمانے میں کشتی تھی، اب تو بڑے بڑے جہاز، یعنی ایک تیل کا جہاز جو ہے وہ اس کے اندر اتنا زیادہ تیل ہوتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک تیل کے جہاز کے اندر کتنا زیادہ تیل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو گیس کے جہاز آتے ہیں تو گیس کا اتنا بڑا وہ جہاز ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے تو پورے ملک کے لیے، وہ پورے سال کے لیے وہ گیس جو ہے وہ ایک ہی جہاز کے اندر آ جاتی ہے۔ اتنے بڑے گیس کے جہاز موجود ہیں۔ پھر اسی طرح جو کارگو جہاز ہیں جس کے اندر سامان ٹریول کرتا ہے، تو وہ اتنے بڑے کارگو جہاز ہیں کہ ہم ان کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ آج بھی دنیا کے اندر تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ کشتیاں ہیں جو چلتی ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں اٹھائے جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو۔ یہ اب تیسری نشانی ہوگی۔ پھر چوتھی، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی۔ یہ بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کیسا شاندار جو ہے وہ سسٹم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش کا ایک سائیکل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ اور اس کے یہاں پر جو کیفیت ہے وہ کیا بیان ہوئی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس نے زمین کو مردہ، اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ زمین جو ہے وہ ویران پڑی تھی، مردہ پڑی تھی، بارش ہوئی، اب آپ جوان دیکھیں گے تو خود ہی گھاس پھوس جو ہے وہ اگائے گا۔ اگر کوئی زرعی زمین ہے تو وہاں کسان جو ہے وہ ہل چلائے گا، اور کسان ہل چلا کے بیج ڈالے گا تو وہاں سے جو ہے وہ فصل اگا لے گا، اور اگر فصل نہیں اگائے گا اور وہ زمین ویسے بنجر ہے تو وہاں بھی گھاس پھوس جو ہے وہ اگائے گا۔ تو کون ہے جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے؟ تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی۔ آسمان سے پانی جو ہے وہ نازل فرمایا اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار۔ زمین کے اوپر آپ گھومے پھریں تو آپ کو ہر خطے میں عجیب قسم کے جاندار ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے پرندے، چرند، حیوان، انسان، ہر قسم کی مخلوق آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جاندار۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، کبھی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی تیز چل رہی ہیں، کبھی آہستہ چل رہی ہیں۔
تو ہوائیں بھی جو ہے وہ یہ مسلسل چینج ہوتی رہتی ہیں. والسحاب المسخر، اور بادل جو مسخر کر دیے گئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے مابین، کہ یہ جو ہمیں چھتری نظر آتی ہے اس کے اور زمین کے مابین جو ہے یہ جو ہے وہ بادل موجود ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ بادل جو ہے وہ بخارات بن کے اڑے ہیں تو وہ پھر زمین سے ہی نکل جائیں، پتہ چلے کسی اور سیارے پہ جا کے برسنا شروع ہو گئے ہیں. تو نہیں، وہ بھی ایک کنٹرول ہے کہ یہاں سے نکل ہی نہ جائیں. تو والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے مابین معلق ہیں. اور کتنا کتنا پانی ان کے اندر ہوتا ہے، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا پانی ان کے اندر ہوتا ہے، کہ پورے پورے شہر بلکہ صوبے بلکہ پورے پورے ملک جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ بارش سے جو ہے وہ دھل جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے. تو اتنا زیادہ پانی آسمان کے اندر معلق ہوتا ہے، تو مسخر ہے وہ بھی. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور آخر میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، کہ وہ غور و فکر کریں کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کیسے ہوا ہے. تو وہ خود بخود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ کام کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کام کو کرنے والا نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں یہ نشانیاں ہیں جو ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ بھائی یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، یہ رات اور دن کا الٹ پھیر یہ خود بخود نہیں ہو رہا، کوئی اس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ کشتیاں جو سمندر کے اندر چل رہی ہیں یہ خود نہیں چل رہی، کوئی ان کا نگہبان ہے، کوئی ان کو کنٹرول کرتا ہے. پھر آسمان سے جو پانی اترتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے تو یہ بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے. پھر اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی کنٹرول کر رہا ہے. اور ہوائیں بدل رہی ہیں اور بادل جو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نشانیاں ہیں اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو ان نشانیوں سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی زبان سے گویا یہ پکار لگا رہی ہیں کہ ہم خود نہیں بنی، ہمیں کوئی بنانے والا ہے. یہ زمین خود نہیں بنی، آسمان خود نہیں بنا، بادل خود بخود نہیں بن رہے، رینڈملی نہیں چیزیں چل رہی ہیں، کوئی کنٹرول کرنے والا ہے. تو جتنا انسان غور و فکر کرے گا، جتنا انسان جو ہے وہ اس پر توجہ دے گا، اتنا ہی جو ہے وہ اپنے خالق کو پہچان لے گا. تو یہ ایک آیت ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں کو جو ہے وہ بیان آ گیا. اور ان ایک ایک نشانی پر اگر انسان غور و فکر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور مضمون آ رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ دنیا میں کچھ اپنے لیڈرز بنا لیتے ہیں اور قائدین بنا لیتے ہیں، اور وہ قائدین جو ہے ان کا نہ دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ لیڈر ہوتے ہیں، بس اپنے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ ان کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو اس کا مد مقابل. یعنی ایک تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور کسی اور کو بھی اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں. اور یہاں پر اس کی کیفیت، کیا کیفیت کا بیان ہے، کس طرح مد مقابل بناتے ہیں. بہت سارے انداز میں مد مقابل بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر کس کیفیت کا بیان ہے. یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اپنے ان دنیا دار لیڈروں سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ محبت کرنی چاہیے. اور یعنی جس طرح کسی شخص کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کوئی نازیبا لفظ کہہ دیا جائے تو جیسے بندہ مومن کو غصہ آ جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ اپنے ان دنیا دار لیڈروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے آپ ان کے لیڈر کو کچھ کہہ دیں تو وہ پھر آپے سے باہر ہو جائیں گے اور وہ جو ہے وہ پھر بہت غلط سلوک کریں گے. تو یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر تو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں.
یہ جو ہے یہ معاملہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتاب اللہ سے، یا ہم نے بھی کوئی لیڈر تو نہیں خدا نخواستہ بنا لیا اور اس سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ معاملہ ہے، ہر دنیا کے جو بھی کوئی ذہین انسان ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے والا انسان ہوتا ہے، وہ اپنے لیے ایک نصب العین جو ہے وہ طے کرتا ہے، اپنے لیے ایک آدرش جو ہے وہ طے کرتا ہے، اپنا ایک آئیڈیل بناتا ہے کہ یہ میرا آئیڈیل ہے، میں نے اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو ہر ذہین آدمی کا اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اور ہر ذہین آدمی اپنی اس زندگی میں وہ اس کی پیروی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو آئیڈیل مان کر، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو لیڈر مان کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یا دنیا کے اندر ہم نے کوئی لیڈر بنایا ہوئے اس کی جو ہے وہ ہم پیروی کرتے ہیں؟ اب جو یہ دنیا کے جو ہے وہ لیڈروں کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے بلکہ اپنے لیڈران کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان کا انجام جو ہے وہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ وقت، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب، یعنی خاص کہہ لیں موت کا وقت، کہہ لیں موت کے وقت پہ بھی وہ جہنم والے فرشتے آ جائیں گے، یا جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا اس وقت کا تذکرہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ وقت جب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے عذاب۔ یعنی یہاں ظلم سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے وہ جو ہے وہ دنیا کے لیڈروں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے رہے تھے، تو اس کا اب انجام کیا ہونے والا ہے کہ یہ عذاب کے اندر ڈالنے والے ہیں، اور جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کو کیا اندازہ ہوگا کہ ان القوت للہ جمیعا، قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ وہ جب موت کا فرشتہ آئے گا اور وہ جب موت کا فرشتہ اس کی روح جو ہے وہ نکالے گا، اس وقت ان کی آنکھ جو ہے وہ کھلے گی۔ ابھی تو آنکھ بند ہے، ابھی تو موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی موت کا فرشتہ نظر آئے گا اور اس کی جس کیفیت میں وہ نظر آئے گا تو پھر اس وقت انسان کی آنکھ کھلے گی کہ یہ میں کن کے پیچھے بھاگتا رہا تھا۔ تو ان القوت للہ جمیعا، وہ جان لے گا کہ قوت ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ جو ہے وہ شدید عذاب دینے والا ہے، اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب ہوگا کیا کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ اب سمجھ میدان حشر کے اندر جمع ہے، وہ لیڈر صاحب بھی میدان حشر کے اندر جمع ہے، یہ عوام بھی ساری جو ان کے نعرے بجن گے جو ہے وہ کہتے کہتے جو ہے وہ وہاں پر ساری جو ہے وہ عوام جو ہے وہ جمع ہے، اور فلانا زندہ باد اور فلانا زندہ باد کہتے کہتے جو ہے وہ اب سارے جو ہے وہاں پر جمع ہے۔ تو اب ہوگا کیا، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب اظہار بیزاری کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، یعنی لیڈر جو ہے وہ بیزاری کا اعلان کرے گا کہ یہ میں نے ان کو اپنے پیچھے نہیں لگایا ہوا تھا۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے وہ سب عذاب۔ اب لیڈر بھی اپنے سامنے عذاب دیکھ رہا ہے اور اس کے فالوور، اس کے پیچھے چلنے والے سب جو ہے وہ سامنے عذاب دیکھ رہے ہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، یعنی پھر اس وقت ان کے سارے وہ جو نعرے مارتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا لیڈر ایسا ہے اور ہمارا لیڈر ایسا ہے، اب وہ بھی جہنم کے اندر جا رہے اور یہ سارے اس کے پیچھے چلنے والے یہ بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات، یعنی لیڈر جو ہے وہ ان سے بری ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بس، وہ عوام ان کو کہے گی کہ بھائی ہم تمہارے پیچھے لگے رہے، ہم نے تمہارے نعرے لگائے، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا، اب تم جو ہے وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو وہ جو ہے وہ انکاری ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے، اور حقیقت بھی یہ وہاں پر وہ کیا کر سکیں گے، تو ان کے سارے تعلقات وہاں پر پھر ٹوٹ جائیں گے کہ یہ اس کے نعرے ہم لگاتے رہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہم اپنا جائزہ لے کے ہم بھی تو نہیں کسی اس دنیا دار کے پیچھے جو ہے وہ اپنے نعرے لگا رہے،
دنیا دار لیڈر کے پیچھے اپنے نعرے لگا کے دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیروی کرنی ہے. اب ہوگا کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمارے لیے ممکن ہوتا لوٹنا دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی اظہار بیزاری کرتے اپنے ان لیڈروں سے اس طرح، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسے یہ آج ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں، کہ جس طرح یہ ابھی ہم سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یار جان چھوڑو. تو جس طرح یہ ابھی ہم سے اعلان بیزاری کر رہے ہیں، اگر ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دیا جائے تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کریں گے کہ جس طرح یہ ہم سے کر رہے ہیں. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح سے دکھائے گا انہیں اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر ان پر. یعنی دنیا کے اندر جتنے اعمال تھے، جتنی محنت تھی، جتنی مشقت تھی، جتنی بھاگ دوڑ تھی، وہ ساری کس لیے کی تھی؟ لیڈر کو راضی کرنے کے لیے. تو لیڈر تو اب جہنم میں جا رہے ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ سارے جہنم میں جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب وہ سارے اعمال، جو محنت، جو مشقت، جو کوشش انہوں نے دنیا کے اندر کی تھی، وہ ساری اب حسرت بن جائے گی. کاش نہ کیا ہوتا، کاش یہ بھاگ دوڑ نہ کی ہوتی، کاش اس کے بجائے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کی ہوتی، تو آج جو ہے وہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو ان کے سارے اعمال حسرت بنا دیے جائیں گے. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ نہیں ہوں گے نکلنے والے آگ سے، وہ آگ سے اب نہیں نکل سکیں گے. اب وہ جہنم کے اندر چلے گئے ہیں تو اب وہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے. اس کے بعد جو رکوع آ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کے حوالے سے احکامات آ رہے ہیں کہ کون سی چیز کھانی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ نہیں کھانی. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ چیز. دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کا یہاں ذکر کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے، دوسرا یہ چیز یہ ہے کہ پاکیزہ ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہے. حلالا طیبا، حلال بھی ہونا چاہیے، پاک بھی ہونا چاہیے. تو حلال کیا؟ انسان محنت کرے، مشقت کرے، اور حلال جو ہے وہ چیز جو ہے وہ کمائے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان نے محنت کی، مشقت کی، حلال پیسے گھر لے کے آیا اور ان حلال پیسوں سے اب یہ کہے کہ میں ان حلال پیسوں سے اب شراب پیوں گا، یا میں اب ان حلال پیسوں سے جو ہے وہ جوا کھیلوں گا، یا میں اب ان حلال پیسوں جو ہے وہ سور کھاؤں گا، یا میں اب ان حلال پیسوں سے کوئی اور مردار کوئی چیز کھاؤں گا. نہیں. تو حلال بھی شرط ہے اور طیب بھی شرط ہے کہ یہ دو شرطیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی ہیں کہ کھاؤ زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں. ایک پہلی شرط یہ کہ حلال ہونا چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے اور پاک ہونا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ طیب کی زیادہ فکر ہے کہ وہ سور نہیں کھانا، خنزیر نہیں کھانا، باقی جو ہے وہ ہم نے جو بکری کھانی ہے اور ہم نے جو ہے گائے کا گوشت کھانا ہے اور مرغی کھانی ہے اور یہ کھانا ہے اور وہ حلال طیب چیزیں کھانی ہے. البتہ رشوت ہم کھائیں گے، بےمانی کے پیسے ہم کھائیں گے، دھوکہ ہم کر کے پیسے کھائیں گے، فراڈ ہم کر کے پیسے کھائیں گے، جھوٹ بول کے ہم پیسے کھائیں گے. وہ سب کچھ کر کے، وہ حرام کر کے، جب حرام پیسہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر ہم طیب کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، حلال بھی ہونی چاہیے اور طیب بھی ہونی چاہیے. رزق حلال ہونا چاہیے اور کھانے کی چیز جو ہے وہ بھی طیب ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. اور یہاں پر پھر اس کانٹیکسٹ میں کیا بات آئے گی کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کیا ہے؟ کہ وہ تمہیں اس سے ڈی ٹریک کرتا ہے. یا تو حلال سے ڈی ٹریک کر کے حرام کھلوائے گا کہ چھوڑو جی بس کھا لو، رشوت ساری دنیا کھا رہی ہے تو تم بھی کھا لو، اور جھوٹ بول لو، اور وراثت میں بہن کا حصہ کھا جاؤ، اور بیٹیوں کو حصہ نہ دو، اور بےمانی کرو اور دھوکہ کرو اور فراڈ کرو اور کسی طریقے سے بس دوسرے کا مال کھا جاؤ. تو یہ جو ہے یہ انسان اس کے اندر پڑ جاتا ہے. تو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کہ حلال بھی کھاؤ اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ پاک بھی ہونا چاہیے. تو دونوں شرطوں کو پورا کرو. اگر دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی مس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا.
برے کاموں کا شیطان حکم دیتا ہے کہ تم گندے کام کرو، اور بے حیائی کو تو حکم دیتے ہیں۔ جب بھی شیطان انسان کے اوپر غالب آئے گا، جب بھی شیطان انسان کے اوپر غلبہ پائے گا تو وہ اس سے بے حیائی کے کام کرائے گا، اس سے فحاشی کے کام کرائے گا، اس سے گندے کام کروائے گا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا کہ معاذ اللہ اللہ جو ہے وہ نہیں ہے، یا اللہ کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی نیگیٹو بات جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ پھر ذہن میں ڈالتا ہے، تو یہ جتنی بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے اس قسم کے خیالات آتے ہیں تو یہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے ایسی بات کہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو۔ اب یہ بھی گمراہی کی ایک صورت ہے، اور گمراہی کی صورت کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کے بجائے یہ کہے کہ نہیں میں تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کے مطابق چلوں گا۔ بہت سارے ہماری زندگیوں کے اندر ایسے معاملات ہیں، پیدائش کے وقت کہہ لیں، شادی کے وقت کہہ لیں، فوتگی کے وقت کہہ لیں، اور لین دین کے وقت کہہ لیں، اور بہت ساری چیزوں میں ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو خلاف شریعت ہیں، جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ بعض تو ایسے کام بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوتا ہے اس قسم کے کام کرنے سے۔ تو لہٰذا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام مت کرو، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو اس بات کو مانیں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو جو ہے وہ پایا ہے، کہ ہمارے باپ دادا جس راستے پر چلتے آ رہے تھے ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، نہیں کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نہیں چلیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کے باپ دادا کے پاس کوئی عقل نہ ہو، کیا پھر بھی یہ ان کے راستے کی پیروی کریں گے؟ وَلَا يَهْتَدُونَ، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، یعنی یا تو والدین تو اگر ہدایت یافتہ ہوں اور بڑے بزرگ ہمارے کوئی ہدایت یافتہ ہوں تو پھر تو چلو ان کے راستے پر چلنا بنتا ہے، لیکن ان کا راستہ ہی غلط ہے اور وہ عقل بھی نہیں رکھتے تھے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے رہے ہیں، تو اب ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ انسان کے پاس یہ آپشن ہے یا تو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے، تو لہٰذا انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس راستے پر جو ہے وہ چلنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چلیں گے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں کچھ، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، تو لہٰذا ان کے راستے پر نہ چلنا چاہیے۔ اور وہ جس گمراہی کی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ جب ان کو کوئی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے باپ دادا کا راستہ کسی ضرورت نہیں چھوڑ سکتے، تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی معاملہ ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے اور وہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے تو ہم نے اس کی فکر کرنی ہے، ہم نے اس راستے کو چھوڑنا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حال ان کا جنہوں نے کفر کیا یہ ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے مثال اس کی جو بلاتا ہے انہیں جو کچھ نہیں سنتے سوائے چیخ اور پکار کے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب ان لوگوں کی مثال اسی طرح بیان کی گئی ہے جس طرح کافر جو ہیں وہ اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں، اور کافر اب اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ان کے لیے یہ الفاظ آئے تھے صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجُونَ، پیچھے ہم نے یہ الفاظ پڑھے تھے شروع میں
کہ وہ بہرے ہیں گنگے اندھے ہیں فہم لا یرجون، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ اپنے باپ دادا کے راستے پر جامد ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ نہیں چھوڑنا، اور ان کے سامنے اگر ہدایت کی بات کی جائے، ان کے سامنے اگر سیدھے راستے کی بات کی جائے، تو ان کو وہ شور محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ تو پتہ نہیں کوئی شور کر رہا ہے یار، کوئی ہدایت کی بات کرے، کوئی سیدھی بات کرے، تو ایسے لوگوں کو یہ محسوس ہے پتہ نہیں کی رولا پایا ہے انہیں، تو یہ پتہ کوئی رولا پائی رکھتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ ہدایت کی بات کو کوئی رولا سمجھتے ہیں، کوئی چیخ و پکار سمجھتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے سم بکم عمی، یہ بہرے ہیں گنگے اندھے ہیں، فہم لا یاکلون، عقل سے کام نہیں لیتے، یہ عقل جو ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ خاص طور پر انسان کو جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ آ جائے، جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، تو پھر ساری باتیں جو ہے وہ ختم، اب صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راستے پر چلا جائے گا۔ ہے یہ مشکل کام، یعنی آسان کام نہیں ہے، اپنے خاندان اپنی برادری کے خلاف چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ مشکل کام، لیکن بہرحال اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب دوبارہ جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کی باتیں جو ہے وہ آ رہی ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے دی ہیں تمہیں، واشکروا للہ، اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا۔ یہ وہ چیزیں جو ہمارے اندر بہت مسنگ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت استعمال کرتے ہیں، لیکن ان نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، کہنا چاہیے الحمدللہ، جو بھی نعمت استعمال کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمت پر الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا ہے قرآن حکیم کے اندر، آگے چل کر ہم پڑھیں گے اصول کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور ہم تمہیں بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ لوٹائیں گے، بڑھا دیں گے، بلکہ تمہاری نعمتوں کو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیں گے۔ صحیح ترجمہ یوں ہوگا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور جو ہے وہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ تو جس نعمت کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس نعمت میں اضافہ ہو جائے، اولاد کی نعمت میں کوئی اضافہ چاہتے ہیں، مال و دولت آزمائش ہے، بہرحال ایک اعتبار سے نعمت بھی ہوتی ہے کہ انسان اس کو دین کے راستے پر خرچ کرے، اس نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں، دنیا کی اور کسی قسم کی کوئی نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں، تو اس کے اضافے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جو موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اور آپ کے پاس اولاد ہے تو جو اولاد ہے اس پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اولاد بڑھا دے گا، ان کو نیک صالح بنا دے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، اور اگر آپ ان میں اضافہ چاہتے ہیں تو موجودہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ خاص بات ہے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ انسان کا یہ معاملہ جو ہے وہ ہے کہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، حالانکہ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے تھوڑے سے کام آ جائے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار۔ اب کون کون سے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر پکارا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام۔ جیسے ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہتے ہیں، تو اللہ اکبر یا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بجائے کسی اور دیوی، کسی اور دیوتا، کسی اور بت، کسی اور بزرگ، کسی اور ولی اللہ
کسی کے نام پر بھی اگر وہ جانور ذبح کیا گیا ہے تو وہ جانور جو ہے وہ پھر حرام ہو جائے گا۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ پکارا جائے جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام چھری پھیرتے ہوئے کسی اور کے نام کی جو ہے وہ بڑائی بیان کی، تو ایسا جانور بھی جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ مردار جیسے بکری ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے گر کے مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، خون حرام ہو جاتا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور پکارا جائے جس پر اللہ کے نام کے سوا تو یہ حرام ہے۔ فمن اضطر، پھر جو مضطر ہو جائے، بے قرار ہو جائے یا لاچار ہو جائے، یعنی وہ کھانا تو نہیں چاہتا لیکن اب اس کے پاس کھانے کو اور کوئی چیز بھی نہیں بچی، اب وہ کیا کھائے؟ تو فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو لاچار کر دیا جائے، غیر باغ، وہ بغاوت کے جراثیم اس کے اندر نہ ہو، باغی نہ ہو، سرکش نہ ہو، یعنی اس لیے نہ وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہو تو یار چکھوں تو صحیح کیسا ہے، کیوں اللہ نے منع کیا ہے، ذرا میں چکھ کے تو دیکھوں، نہیں، یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے تو میں اب کھاؤں گا، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، تو باغی نہیں ہونا چاہیے۔ فمن اضطر غیر باغ، باغی نہیں ہونا چاہیے، ولا عاد، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن مجبوری کی حالت میں یہ کھائی جا سکتی ہیں، لیکن اتنی نہیں کھائی جا سکتی کہ پیٹ بھر کے جو ہے وہ تم یہ چیزیں جو ہے وہ کھا لو، نہیں، اتنی نہیں کھائی جا سکتی، صرف اتنی کھائی جا سکتی ہیں کہ جو بس جس سے آپ کی جان، جو انسان کی جان جو ہے وہ بچ جائے۔ تو فمن اضطر غیر باغ، جو مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، اور وہ باغی نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے باغی نہ ہو، اور وہ اتنا زیادہ بھی نہ کھا لے، یعنی حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ شخص اگر جو ہے وہ کھا لے اور یہ جو ہے یہ ان حرام چیزوں میں سے بھی کوئی تھوڑا اپنی جان بچانے کے لیے کھا لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا ہے اللہ نے کتاب میں سے۔ اب یہ جو ہے یہ خاص طور پر علماء کے حوالے سے بات آ رہی ہے، یہ عام عوام کے حوالے سے بات نہیں ہے، بلکہ یہ علماء کے حوالے سے جو ہے وہ بات آ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ علماء سوء کا تذکرہ ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اہل یہود میں بھی تھے، ہمارے ہاں بھی موجود ہیں علماء سوء۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا ہے اللہ نے کتاب میں سے، یعنی صحیح مسئلہ نہیں بتاتے، غلط مسئلہ بتاتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لیتے ہیں اس حق کے چھپانے پر تھوڑی سی قیمت۔ کوئی بندہ آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے اور اس نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ بتا دیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو سیدھا مسئلہ بتاتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو مسئلہ تھا، وہ مسئلہ اگر بتائیں تو پھر ممکن ہے کہ وہ شخص ناراض ہو جائے۔ ایک مثال کی دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آئے کسی عالم کے پاس اور کہے جی میں نے اپنی بیگم کو ان الفاظ کے ساتھ، کسی خاص الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے، اب آپ بتائیں کہ یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب اگر وہ سمجھتا ہے عالم کہ بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں جس طرح اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی طلاق تو ہو گئی ہے، اب وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی نہیں تمہاری طلاق ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں نہیں میرے تو بچے چھوٹے ہیں اور میرے تو گھر اجڑ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، تو وہ جو ہے وہ پھر غلط مسئلہ اس کو بتا دیتے، کہتے ٹھیک ہے اتنے پیسے لے لو، اور اس کے بدلے جو ہے وہ اس کو غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ چھپانا ہے۔ یا یہ کہ کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آئے اور وہ آگے کہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کریں، تو وہ قرآن کریم میں یا کتاب میں اس کی رہنمائی موجود ہو لیکن اس پر وہ رہنمائی بھی نہ دے، تو پھر یہ بھی اسی ضمن میں آ جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ضمن میں آ جائیں گی، لیکن یہ خاص طور پر علماء سے متعلق ہے، اہل علم سے متعلق ہے، عام آدمی سے تو کوئی مسئلہ پوچھتے ہی نہیں ہے، اور کوئی بتا دے تو مانتا بھی کوئی نہیں ہے، تو اس میں کوئی ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو اہل علم ہے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو وہ مسئلہ چھپا کر یا کوئی مسئلہ ہیر پھیر کر کے تو اس کے عوض جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں نہیں بھر رہے مگر آگ، یعنی یہ اپنے پیٹوں میں آگ جو ہے وہ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا۔
ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا. اور تزکیہ نہیں کرے گا سے کیا مراد ہے قیامت والے دن؟ کہ پھر ان کو پاک نہیں کرے گا اور یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے. ولا یزکیہم، نہ انہیں ان کے تزکیہ قیامت والے دن. تزکیہ کیا ہے؟ کہ گناہوں کا معاف ہو جانا. تو ولا یزکیہم، نہ ہی ان کے گناہ بخش کر انہیں پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ بد نصیب ہے جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. یعنی ان کے پاس ہدایت موجود تھی، انہوں نے اس کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب بخشش کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار، کیسے ہی یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر. کیسے یہ بے وقوف لوگ ہیں جو آگ پر جو ہے وہ اب صبر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے بے وقوف لوگ ہیں. فما اصبرهم علی النار، کیا ہی صبر کرنے والے آئے ہیں آگ پر. فما اصبر، تو یہ ایک یعنی حیرت کا اظہار ہے. یا یہ کتنے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف لوگ ہیں جو اس طرح کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ جہنم پر جو ہے وہ صابر ہیں. فما اصبرهم علی النار، کہ جنت کے بدلے جہنم خرید لے رہے ہیں. کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے کہ ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا، ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. یہ سزا کیوں؟ یہ سزا اس لیے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ سزا اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ. وان الذین اختلفوا فی الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب کی تعلیمات میں. لفی شقاق بعید، وہ یقیناً بہت دور کی مخالفت میں، بہت دور. یعنی کتاب ایک ہونے کے باوجود یہ کتاب کی تعلیمات میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ پھر کتاب سے علیحدہ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خاص طور پر اہل علم کا تذکرہ ہے کہ اہل علم جو ہے وہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے پاس کتاب کا علم ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو صحیح جو ہے وہ آگے ڈلیور کریں. ابھی انشاءاللہ ہم ایک رکوع اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو. وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. یہ پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس وقت قبلے کی تبدیلی کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا. اور قبلہ مسلمانوں کا جب تبدیل ہوا تھا تو اس وقت یہودیوں نے کافی شور مچایا تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں، ان کا تو قبلہ ہی صحیح نہیں ہے، ان کا تو قبلہ ہی فکس نہیں ہے، کبھی ادھر منہ کراتے ہیں کبھی ادھر منہ کراتے ہیں. تو اب پھر اس کا جو ہے وہ ایک حوالہ آ گیا. وہاں پر بھی ہم نے کافی تفصیل سے پڑھا تھا، بار بار یہ بات آئی تھی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تم نے اب مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہے. تو فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے، نیکی بس یہی نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یہ کہ یہ نیکی ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے. ان تولوا وجوہکم، کہ تم نماز میں پھیر لو اپنے چہرے. قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، مشرق اور مغرب کی طرف. یعنی یہ بھی نیکی کا حصہ تو ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے. نیکی کا حصہ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جو خاص ڈائریکشن ہمیں دی ہے خانہ کعبہ، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا لازم ہے. کسی اور کی طرف پڑھیں گے تو پھر ہمیں دہرانی پڑے گی نماز نہیں ہوگی. تو نیکی کا حصہ تو ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈائریکشن میں معاذ اللہ محدود نہیں ہو گیا. اب بتایا جا رہا ہے کہ پھر نیکی کیا ہے. نیکی اگر وہ نہیں ہے تو پھر نیکی کیا ہے. تو نیکی کی پہلی بات جو کی گئی، اور یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیک انسان کون ہے. اور کیا میں اور آپ نیک بننا چاہتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی نیک بن جائیں؟ تو از روئے قرآن نیک انسان کون ہے، از روئے قرآن نیکی کیا ہے، وہ اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ قرآن کی نظر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں نیک شخص کون ہے. تو پہلی بات جو آ رہی ہے کہ نیک شخص کون ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر. تو نیکی کی بنیاد، نیکی کی جڑ، نیکی کی پہلی سیڑھی کیا ہے کہ انسان ایمان لائے.
اور یہ یہاں پر جو ایمانیات خمسہ کا تذکرہ آ گیا، اللہ پر ایمان، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، سارے ایمانیات کا تذکرہ یہاں پر آ گیا کہ ان سب پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو کسی نیک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائے۔ اب جب یہ انسان ایمان لے آیا، اور اب اس ایمان کا مظہر کیا ہے، اب اس ایمان کا نظر کیسے آئے گا کہ یہ بھائی اس کے اندر کوئی ایمان موجود ہے یا خالی ہے؟ زبان سے تو کوئی بھی کہ زبان سے تو منافقین بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کا اندر جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو وہ محسوس کیسے ہوگا؟ انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اپنے اندر واقعی ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مظہر کیا ہے؟ اس ایمان کا مظہر کیا ہے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اس نے دیا مال اس کی محبت کے باوجود۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ مال کی محبت جو ہے وہ بڑی رکھی گئی ہے۔ انسان کے اندر مال کی محبت جو ہے وہ شدید ہے، اور مال کی محبت کے باوجود وہ مال خرچ کرتا ہے۔ کہاں کہاں خرچ کرتا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور مانگنے والوں پر، وفی الرکاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ انسان کے پاس مال زائد ہے تو وہ کسی کو پریشانی کے اندر نہیں دیکھ سکتا، اس کا وہ دوست ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، مسافر ہو، مانگنے والا ہو، جو بھی ہو، اس کو تکلیف کے اندر نہیں۔ جب اس کو تکلیف کے اندر دیکھے گا تو اس کو کوشش ہوگی کہ میں اس کی مدد کروں، وہ غور کرے گا کہ میں اس کو کیسے جو ہے وہ اس کی مدد کر کے اس کو جو ہے وہ اس تکلیف سے جو ہے وہ نکال سکتا ہوں، تو وہ پھر جو ہے وہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو مال خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں اور اضافی پڑے ہیں، اور آپ کو کوئی بھائی آ گیا اور اس نے کہا کہ جی میں بہت مجبور ہوں، مجھے بہت مجبوری میں آپ جو ہے وہ کچھ میری مدد کر دیں، تو آپ مدد کر سکتے تھے لیکن آپ نے مدد نہیں کی، تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، پھر ازروِ قرآن وہ ایمان آپ کے اندر نہیں ہے، اور ازروِ قرآن آپ نیک نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نیک ہوتے تو پھر آپ اپنے اس بھائی کی مدد کرتے، پھر آپ اپنے بھائی کی اس تکلیف کا احساس کرتے اور اس کی جو ہے وہ مدد کرتے، تو آپ نے یہ نہیں کیا، تو آپ نے اس کے اوپر مال خرچ نہیں کیا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ مال کا خرچ کرنا، تو والسائلین وفی الرکاب، ان کی سب کے اوپر مال خرچ کرنا، تو یہ اس اندر والے ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے ان جتنے بھی آمدیں بیان ہوئی ہیں، آپ ان کی مدد کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور جو قائم رکھے نماز اور دیتا رہے زکوٰۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں نماز کا تذکرہ بھی مال خرچ کرنے کے بعد آیا ہے، یعنی وہ جو اندر ایمان ہے وہ اس کا مظہر کیا ہے؟ اس کا مظہر ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے انسان۔ پیسے کی محبت کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز ہے کہ اس پیسے کو انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو اس سے مال کی محبت جو ہے وہ کم ہوتی ہے انسان کے دل میں۔ تو جو بندہ مال ہی نہیں خرچ کر پا رہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو وہ پھر اگلی سیڑھیاں کیسے چڑھے گا؟ تو یہ جو مال خرچ کرتا ہے یہ نیک شخص ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات کیا آئی؟ فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتا ہے۔ ہمارے ہاں دو قسم کے تصورات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں نیکی کے۔ ایک تصور وہ ہے جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کا ہے، اور ایک تصور وہ ہے جو دیندار قسم کے لوگوں کا تصور ہے۔ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کا نیکی کا تصور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رہو، ٹھیک ہے، کسی کا حق نہ مارو، بےمانی نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے رہو۔ البتہ یہ نماز شماز روزہ شوزہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، یہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ ان نماز و شمازوں کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں، جو دوسرے راستے پہ دوسرے طرح کے لوگ ہیں، ان کا نیکی کا تصور کیا ہے؟ کہتے ہیں نماز نہیں مس ہونی چاہیے، اور ہر نماز میں وہ پہلی صف میں آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ بندہ پہلی صف میں جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ البتہ اگر وہ دکاندار ہے اور آپ اس سے سودا لینے چلے جائیں تو پھر وہ آپ کو ایسا سلوک کرے گا آپ کے ساتھ کہ آپ کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔
اور آپ کے سے جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، تو یہ اس کا نیکی کا تصور ہے کہ بس میں نماز پڑھایا ہوں، اب میں جیسے مرضی لوگوں کے ساتھ کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں خاصیتیں چاہتے ہیں، نیک آدمی کے اندر دونوں خاصیتیں ہوتی ہیں، وہ نماز کا بھی پابند ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے والا ہوتا ہے، ان کی بھی جو ہے وہ حقوق کا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں خاصیتیں نیک آدمی کے اندر ہوتی ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس سے پہلے ہم پورا پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ مال خرچ کرتا ہے اس کی محبت کے باوجود، تو یہاں خرچ کرتا ہے، اور یہاں پر ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جتنی اس آیت کے اندر پہلے جو اخراجات آئے ہیں، خرچ کرنے آئے ہیں، وہ زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ کی بات اب آ رہی ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدے کو پورا کرتا ہے جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کر بیٹھے، یعنی جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو وعدہ پورا کر لیتا ہے۔ تو وہ مومن جو ہے، نیک شخص جو ہے، وعدوں کی بھی پوری پابندی کرنے والا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، یعنی جب یہ بندہ مومن اللہ کے راستے پہ چلے گا تو اس کے اوپر طرح طرح کی جو ہے وہ مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو ان پر صبر کرنا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور بالخصوص صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، وَالضَّرَّاءِ، اور تکلیف میں، وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جنگ کے وقت۔ اب یہ بھی بات ہے، ہمارے ہاں نیک شخص کا تصور یہ ہے کہ وہ تو بس کسی مسجد کے اندر بیٹھا ہے اور تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، یہ کہہ رہا ہے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا۔ تو بس اس سے آگے جو ہے وہ ہمارا نیکی کا تصور نہیں ہے، اس سے آگے ہمارا نیکی کا تصور نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ میدان میں نکلتا ہے، میدان میں نکل کر میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر لڑائی کرتا ہے، اور لڑائی کرتے ہوئے صبر کرتا ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے جان دے دیتا ہے، جان لے لیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ایسے آدمی کو پسند نہیں ہے کہ یہ لڑائی بڑائی والی باتیں نہ کریں، تو پیار محبت والی باتیں کریں، اچھی اچھی باتیں کریں، اور اس طرح کی باتیں نہ کریں جو لڑائی جھگڑے والی باتیں ہوں، بلکہ پیار سے محبت سے جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اللہ کہہ رہے ہیں نیک آدمی کی تو یہ خاصیت ہے کہ وہ پھر اللہ کے لیے جنگ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری صفات، یہ ساری صفات ہر انسان نے اپنے اندر پیدا کر لی ہیں جو اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں۔ جب یہ صفات اس کے اندر پیدا ہوں گی تو تب وہ نیک ہوگا۔ وحین البأس، اور لڑائی کے وقت۔ اب جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں، ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد مال خرچ کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وعدوں کی پابندی کرتا ہے، پھر صبر کرتا ہے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، لڑائی میں، تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمارا شمار بھی نیک لوگوں میں کیجیو، ہم بھی نیک بننا چاہتے ہیں، تو اے اللہ ہمارا شمار بھی نیک لوگوں میں کیجیو۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ جو ہے وہ متقی ہیں، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولوں کا، یعنی جو قتل ہو جائے تو کوئی کسی کو دوسرے کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کو قتل کرنا وہ فرض ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت، یعنی جس نے قتل کیا ہے بس اسی کو قتل کیا جائے گا، مختصر بات۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر معاف کر دیا جائے جسے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ بھی، یعنی یہ تو فرض ہے سزا دینا، لیکن ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بھائی جو مقتول ہے، جس کا قتل ہوا ہے، وہ چاہے تو معاف کر دیں۔ اب دونوں آپشن موجود ہیں، یا تو فی سبیل اللہ معاف کر دیں یا کچھ پیسے لے کے معاف کر دیں، تو دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپشن کھولے رکھے ہیں۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پھر معاف کر دیا جائے جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی،
فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق، یعنی اچھے طریقے سے. پھر اگر کہا ہے کہ جی اتنے پیسے دے دو تو معاف کر دیں گے، تو پھر اچھے طریقے سے اس کو دے دو. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، ادائیگی کرنی ہے اس دیت کی بہت اچھے طریقے سے، یعنی جو طے ہوئے اس رقم کو اچھے طریقے سے ادا کر دو. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ایک سہولت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک آسانی کر دی ہے، ورنہ اگر ضروری قتل کیا جاتا تو پھر مسئلہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اس نے یہ والا آپشن رکھا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو. جب ایک شخص قتل کرے گا، جواب میں اس کو گورنمنٹ پولیس حرکت میں آئے گی، اس کو قتل کر دے گی اور اس کو پھانسی لگا دے گی، جو بھی کرے گی، اور وہ لڑائی وہاں پر ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ادارہ نہیں آئیں گے تو پھر وہ اس کے ورثاء اس کو قتل کریں گے، پھر بدلہ لیں گے، پھر وہ ہو سکتا ہے اس کو مارے، پھر اس کے ورثاء ان کو ماریں گے، تو پوری سوسائٹی کے اندر جنگ جو ہے وہ قتال جو ہے وہ بڑھ جائے گا، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی. تو یہ جو قصاص ہے، اس قصاص کے اندر زندگی ہے. جب قصاص ہو جائے گا تو وہ قتل و غارت گری کا سلسلہ ادھر ہی رک جائے گا، اور اگر قصاص نہیں لیا جائے گا تو وہ پھر جواباً ایک دوسرے کے بندے مرتے رہیں گے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو خون ریزی سے. اب کچھ وصیت کے حوالے سے ہدایات آ رہی ہیں کہ جب انسان کہ وصیت کرے تو اس حوالے سے کیا ہے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر جب آپ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر وہ چھوڑ رہا ہو کچھ مال تو وصیت کرنا. کن کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق. حقا علی المتقین، لازم ہے یہ متقین پر، جو متقین ہیں ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ وصیت کر کے مریں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جس نے بدل دیا وصیت کو اس کے بعد کہ اس نے سن لیا اسے، فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو بے شک اس کا گناہ انہی پر جنہوں نے بدلا وصیت کو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اسما، پھر جو کوئی اندیشہ محسوس کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا، یعنی جو شخص مرا ہے وہ غلط وصیت کر گیا ہے، فاصلح بینہم، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان. یعنی وہ مرنے والا کیا کہتا ہے سارے پیسے اسی کو ہی دے دینا، تو وہ پھر جو اس نے سنی تھی وصیت اس کو محسوس ہوا یہ تو بڑی غلط وصیت ہو گئی ہے، اس نے جو ہے وہ ٹھیک کر دی اس وجہ کہ بھائی اتنے دے دینا اتنے دے دینا، تو اس قسم کی بات کر دی. فاصلح بینہم، تو صلح کرا دے ان کے درمیان. فلا اسم علیہ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یہ آیات پہلے نازل ہوئی تھی وصیت کے حوالے سے کہ وصیت ہر شخص نے کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جب سورہ نساء نازل ہوئی اور اس میں وراثت کے احکامات آ گئے. اب جب کوئی بھی انسان مرتا ہے تو اس کی آٹومیٹک وراثت تقسیم ہو جاتی ہے. بیوی کو 8واں حصہ جائے گا، بیٹے کو ڈبل جائے گا، بیٹی کو سنگل جائے گا، ماں باپ کو چھٹا حصہ جائے گا. تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے ہی حصے جو ہے وہ مقرر کر دی ہے، تو لہٰذا اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے. تو اب ان آیات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ منسوخ ہیں، ان کی بجائے بلکہ وراثت کے احکامات جو ہیں وہ اب لاگو ہوتے ہیں. اور اب انسان وصیت بھی اس طرح پورے مال کی نہیں کر سکتا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 1/3 مال تک وصیت کرنے کی اجازت دی ہے کہ 1/3 مال تک جو ہے وہ تم وصیت کر سکتے ہو، 1/3 مال سے زیادہ وصیت بھی نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر بھی مر جائے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کا پورا مال جو ہے وہ وراثت کی طرح تقسیم ہو جائے گا. جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے اس طرح اس کا پورا مال تقسیم ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ والی آیات وصیت کے حوالے سے، یہ والی آیات اب یہ منسوخ ہو چکی ہیں. تو یہاں پر الحمدللہ ہمارے آج کے 3 رکوع جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی اس محنت میں ہم شریک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سننا، میرا پڑھنا پڑھانا ہم سب کا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفتوں مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، آپ کو صحت دے، ہمیں صحت دے. جو کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو فوت ہو گئے ہیں ہم میں سے کسی کے دوست عزیز رشتہ دار، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن کریم سیکھنے سکھانے کی اس محنت کے ساتھ جوڑے رکھے. ابھی ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر جو ہے وہ
کلاس کریں گے، یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔